الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک بیماری جو ناسور کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور بدقسمتی سے اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جا رہا، اس کو ہنر کا نام دے دیا گیا ہے، اور لوگ اس کو ہنر کے طور پر اپنا رہے ہیں. جو جتنا سلیقے سے جھوٹ بول سکتا ہے، جو جتنا اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ اتنا بڑا معاشرے کے اندر سیل مین سمجھا جاتا ہے، وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا کلاکار سمجھا جاتا ہے. جبکہ جھوٹ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کے مذہب میں، کسی بھی نبی کی قوم میں، کسی بھی نبی کی امت اور ملت میں جھوٹ کو جائز نہیں سمجھا گیا. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ ایک انتہائی معیوب بات تھی، اور سچ بولنا انتہائی قابل تعریف اور قابل قدر بات تھی. آج بدقسمتی سے جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا معزز. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس میں 3 علامتیں پائی جائیں. ایک علامت جب بات بولے جھوٹ بولے، دوسری علامت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، تیسری علامت جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک سخت الفاظ ہیں: وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ان 3 علامتوں کی وجہ سے وہ نفاق کے ایک شعبے میں داخل ہو گیا. اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں علامتیں معاشرے کے اندر ایک ناسور کی صورت اختیار کر گئی ہیں. وعدہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پورا نہیں کرنا ہے. امانت جس کے پاس رکھوائی جائے، جوتے تو گھس جائیں گے لیکن امانت واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ یہ بات معروف ہو گئی، کتاب کسی سے عاریتاً لی اور استعمال کر کے واپس کر دی تو یہ محاورہ مشہور ہے کہ جس نے کتاب دی وہ بیوقوف، اور جس نے مطالعہ کر کے واپس کر دی وہ اس سے بڑا بیوقوف. یعنی گویا کہ امانت میں خیانت کرنا کلاکاری ہو گیا، امانت میں خیانت کرنا بہت عقل بندی کی بات ہو گئی. جبکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایمان کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو ان کے علاقے سے کوئی لشکر، کوئی جماعت، کوئی گروہ آیا ہوا ہے تاکہ ہم ان کے احوال معلوم کریں. تو وہاں پر
اس نے مختلف سوالات کیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم اور جس قبیلے میں آئے ہیں وہ قبیلہ تمہارے درمیان کیا مقام رکھتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا انتہائی معزز، انتہائی شریف اور انتہائی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ نبی بھی اسی طرح کے خاندان میں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارے ان کے درمیان کبھی جنگیں ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کون جیتا؟ تو اس وقت تک 2 جنگیں ہو چکی تھیں، ایک بدر کی جنگ، ایک احد کی جنگ۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ کون جیتا؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ انہوں نے کہا ہاں، نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ان کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں، مالدار ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر متبعین کمزور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کے ماننے والے ابتداً کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی بات ایسی کر دوں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی تنقیص پیدا ہو، لیکن چونکہ جھوٹ بولنا معیوب بات تھی لہذا میں نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور اپنے فریق مخالف کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اور وہاں پر جھوٹ سے اجتناب کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہم بچوں کو جھوٹ لاشعوری طور پہ سکھاتے ہیں۔ مثلا کوئی ملنے آیا تو کہہ دیتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ مثلا کوئی پیسے لینے آیا تو جاؤ جا کے کہہ دو کہ ابو آپ ہی کو پیسے واپس کرنے گئے ہیں، حالانکہ گھر میں موجود ہیں۔ جب بچہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہے جھوٹ اتنی آسانی سے بول رہے ہیں تو وہ بچہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہ اس سے بڑھ چڑھ کر 2 ہاتھ آگے بڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر صرف جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اپنے امی ابو سے بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹا سرٹیفکیٹ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ جیسے مشہور واقعہ اگرچہ وہ لطیفے کے طور پہ کہا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل انسانوں کا حال یہی ہو گیا کہ ایک صاحب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے یا گدھے پہ بیٹھے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک صاحب کچھ پرچے لے کے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کس چیز کے پرچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کس چیز کا سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے کہا یہ MBBS کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یہ 5,000 روپے کا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر 2 دے دو، ایک میرے لیے دے دو ایک میرے گدھے کے لیے دے دو۔ تو آج سرٹیفکیٹ کی حیثیت گدھے والی ہو گئی ہے کہ الف سے بھالا نہیں جانتے، قوموں کی تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، انصاف کرنے بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، آخرت کے اندر پیش ہونے کا احساس نہیں ہے، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کر رہے ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے اور کسی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم قومی طور پر کتنی پستی میں چلے گئے ہیں۔ یعنی یہ بات معروف ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ گواہی ہے، اور غلط سرٹیفکیٹ جانے کے اندر 2 گناہ ہیں، ایک گناہ جھوٹ بولنے کا اور دوسرا گناہ دوسرے مسلمان کو جھوٹ بول کر تشویش میں مبتلا کرنا، دھوکے میں مبتلا کرنا، مسلمان کو دھوکہ دینا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس حسن سیرت کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن وہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے اور چال باز ہے، مکار ہے، دغاباز ہے، بے وفا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، لیکن سرٹیفکیٹ اس کے پاس جو ہے اعلیٰ ہے۔ اور پہلے سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے تھے لیکن لوگ جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، اور آج سرٹیفکیٹ کی تھپیاں ہیں،
لیکن اس کی اہلیت نہیں ہے. امتحان دینے کے لیے کوئی اور بیٹھ رہا ہے اور سرٹیفکیٹ کسی اور کے نام پر جاری ہو رہا ہے. ایک عام چلن ہو گیا، اور وہ لوگ قوم کے معمار سمجھے جا رہے ہیں، ان سے قوم کو ترقی کے فیصلے کی توقع کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکے، جو اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، جو اللہ کے سامنے سچ نہ بول سکے، وہ اللہ کے علاوہ باقی مخلوق سے کیا سچائی بولے گا؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی صاحب کا تذکرہ ہوا تو ایک صاحب کہنے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیونکہ سفر کے اندر انسان کی شخصیت کھل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا سفر نہیں کیا. انہوں نے کہا کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے معاملہ بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر تم کیسے ان کی اچھائی کی گواہی دے رہے ہو جبکہ نہ تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے. یہ دو پیمانے ہیں جس کے اندر انسان کی شخصیت کھل جاتی ہے. آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں سفر کر کے دیکھ لیجئے، اور آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کسی سے معاملہ کر کے دیکھ لیجئے، تو آپ کو ساری اچھائی اور برائی کا اندازہ ہو جائے گا. ہاں اگر ضرورت پیش آ گئی اور کہنے لگے کہ آپ گواہی دیجئے ان کے بارے میں، تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہے، باقی میں ان کے کریکٹر کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. اگر وہ مسجد میں آتے جاتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں آتے جاتے بھی نہیں تو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. آج کل لوگ عجیب غریب ہیں، باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا، اور محکمے کے اندر ملازمین کے لیے دواؤں کی سہولت ہے، تو ڈاکٹر سے مہنگی مہنگی دوائیں لکھوا کر اور وہ مہنگی مہنگی دوائیں پورے محلے میں بانٹتے ہیں اور مشہور ہیں کہ بڑے سخی ہیں، حالانکہ بڑے فراڈیاں ہیں. کیونکہ وہ دوا صرف ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے جن کے لیے وہ جاری کی گئی ہے. اس دوا کو پورے محلے میں بانٹنا اور یہ سمجھنا کہ میں نے جو بڑا خیر کا کام کیا، آپ نے خیر کا کام نہیں کیا، آپ نے شر کا کام کیا ہے، آپ نے دھوکہ دیا ہے. آپ کی وہ بیماری نہیں ہے جس بیماری کی آپ نے ڈاکٹر سے دوا لکھوائی، ڈاکٹر کو بھی کچھ پیسے مل گئے اور آپ کو دوائیں مل گئیں اور آپ نے دوائیں محلے میں بانٹ دی. اس سے آپ سیاسی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اس سے کوئی علاقائی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اس سے اپنے عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ سب فراڈ ہے، یہ کوئی خیر خواہی نہیں. اسی طریقے سے چھٹی لینی ہے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا لیا. باقاعدہ ڈاکٹر متعین ہے کہ ان ڈاکٹر کی سرکاری سطح پر جو ہے پرچی قبول کی جائے گی، ان ڈاکٹر کا سرکاری سطح پر میڈیکل سرٹیفکیٹ قبول کیا جائے گا. یعنی باقاعدہ دیکھنے کو ملا، بعض دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے، تو انہوں نے کہا شفا کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانے آئے ہیں، کیونکہ سرکاری طور پہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ قابل قبول ہے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ ان کی روزی، جس روزی کے اوپر بیٹھ کے وہ سرٹیفکیٹ پیسے لے کے جاری کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور جن لوگوں کو چھٹیاں مل رہی ہیں، ان چھٹیوں کی بنیاد پر ان کو جو سیلری مل رہی ہے، کیونکہ بیماری کی بنیاد پر سیلری کاٹی نہیں جاتی، تو وہ سیلری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ سیلری حلال ہے؟ یقیناً وہ سیلری حلال نہیں. اور کہنے کو کیا ہے، ہم اپنے بچے کو حلال لقمہ کھلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہماری بات نہیں مان رہا، لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کن راستوں سے اپنے بچوں کے حلق کے اندر حرام لقمہ داخل کیا ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کی انتہا کہ کپڑا خراب ہے، اور جو سیل مین کپڑے کو فروخت کر دے اپنی لچھے دار گفتگو سے، کہتے ہیں یہ بالکل صحیح آدمی ہے، اس کے لیے کچھ بونس کا بھی اعلان کر دیتے ہیں.
اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک کپڑا جس میں عیب تھا اپنے ملازم کو بتایا کہ یہ کپڑا جب بیچنے لگنا تو عیب بتا دینا، اور اس کے بعد اگر وہ لینا چاہتا تو دینا ورنہ مت دینا۔ سیل مین رش کے اندر بھول گیا۔ حضرت امام صاحب نے دریافت کیا تو فرمایا جاؤ جا کے تحقیق کرو وہ آدمی کہاں گیا، اس کو بتاؤ جا کے، ورنہ یہ پیسے میرے لیے حلال نہیں ہیں۔ دانستہ طور پہ نہیں بیچا تھا، لیکن امام صاحب کا اتنا اہتمام۔ اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ جھوٹ، ایک جھوٹ ہوتا ہے قولن، ایک جھوٹ ہوتا ہے فعلن۔ قولن جھوٹ یہ کہ آپ نے منہ سے کہہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور وہ خلاف واقعہ بات ہو۔ اور عملاً جھوٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیا کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور آپ بزنس کے ٹائکون ہیں، اور آپ نے یہ گیٹ اپ بنایا اس لیے ہے، آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ اس لیے کیے کہ آپ کو 10 کروڑ کا فراڈ کرنا ہے۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ کرائے پہ اچھی گاڑی نکالی جاتی ہے، کرائے پر اچھے علاقے میں گھر لیا جاتا ہے، اور یہ سارے کام اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ 1 کروڑ لگا کر 10 کروڑوں کا فراڈ کروں گا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے سن کر 10 کروڑ کا فراڈ کر کے پھر ایک مزاج بن گیا ہے، 4 آنے میں فیصلہ کر لیجئے، 30 پیسے پہ فیصلہ کر لیجئے، اور محلے میں رہ رہا ہوگا اور آپ کے سامنے آ رہا جا رہا ہوگا اور پلے درجے کا فراڈیا ہوگا، اور فیصلہ کرنے والے بھی ملے ہوئے ہوں گے۔ یہ مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹوں میں کیا کیا فساد ہو رہا ہے، کہ کروڑوں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ کا صدر، مارکیٹ کی یونین فیصلہ کرتی ہے 25 پیسے میں فیصلہ کر لو، 30 پیسے میں فیصلہ کر لو، 15 پیسے میں فیصلہ کر لو۔ آدمی مجبور ہے، وہ کہتا ہے چلو کچھ تو آ رہے ہیں، اور اس کے اندر یونین والے بھی شامل ہوتے ہیں، صدر بھی شامل ہوتا ہے، سارے مل کے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جھوٹ پروان چڑھ رہا ہے، سچائی دم توڑ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی معاشرے کے اندر جھوٹ پروان چڑھ جائے اور سچائی دم توڑ جائے تو اس معاشرے کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات کو، جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور، کہ کبیرہ گناہ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات کرنا۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب یہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور 3 دفعہ فرمایا قول الزور، قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور۔ آج ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہم چلتے پھرتے جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ بعض وہ مواقع جہاں جھوٹ بولنے کی بالکل رتی برابر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ جھوٹ کی عادت پڑ گئی۔ مذاق کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی چھوڑ دو، وَقَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات چھوڑ دو۔ یعنی گویا کہ بت پرستی اور جھوٹی بات یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ اتنی قبیح چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اور آپ کو یہ بات اچنبھے کی لگ رہی ہوگی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس موضوع پہ بات کرنا بھی چھوڑ دیا گیا، چونکہ معاشرے نے ذہنی طور پہ تسلیم کر لیا کہ جھوٹ بولنا کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے، جبکہ سچائی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے۔
ہمیں اپنے بچوں کو اس نہج پہ تیار کرنا چاہیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹی گواہی نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے. حتیٰ کہ یہ بات معروف ہو گئی کہ جب آپس میں گفتگو ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ میاں یہ کوئی عدالت تھوڑی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچی بات بتا دو. یعنی گویا کہ عدالت جھوٹ بولنے کے لیے جگہ ہے. آپ سوچئے کہ 30 سال فیصلے لٹکے ہوئے ہیں. کتنے افراد ہیں جو بے گناہ 30 سال سے 20 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کیس سنے نہیں جاتے، اور تعلقات کی بنیاد پر منو فیصلے منٹوں میں ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ عدالت میں آپ جائیے تو باقاعدہ آپ کے پاس آدمی گزرے گا، گواہ چاہیے، گواہ چاہیے. نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے تیار ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ضرورت اس بات کی اس گناہ کو ہم گناہ سمجھیں، اس کو حرام سمجھیں، جیسے زنا کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے شراب کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے سود کو حرام سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کو حرام سمجھیں. اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچانے کی ترغیب دیں، بچوں سے جھوٹ نہ بولیں. حتیٰ کہ ایک خاتون ایک بچے کو بلانے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جو اس بچے کو بلا رہی ہو تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اس کو دینا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کھجور نہ دینا چاہتی تو یہ بھی جھوٹ تھا. آج ہم بچوں کو جھوٹ سکھلاتے ہیں بچپن سے. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی، مٹھی جھوٹی بند کر لی. اب بچہ دیکھ رہا ہے لاشعور کے اندر اس کے بیٹھ رہا ہے کہ میری اماں جھوٹ بول رہی تو یہ جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچہ جب آ گیا تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کو لپٹا کے بہلا دیا، پھسلا دیا. آپ نے در حقیقت بچے کو بہلایا نہیں ہے بلکہ زہر کا ایک انجیکشن لگا دیا اس کے لاشعور کے اندر کہ جھوٹ بولنا کوئی معیوب بات نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، بعض مواقع وہاں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہو، جہاں شدید تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. حتیٰ کہ وہاں پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جھوٹ سے بچتے تھے. ہجرت کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک آدمی پوچھتا ہے، تلاش کرتا ہوا آتا ہے، پوچھتا ہے یہ صاحب کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص نہیں جانتا، اور اعلان ہوا ہوا ہے جو پکڑ کے لے کے آئے گا 100 اونٹ، لال رنگ کے 100 اونٹ ملیں گے. اب وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو حالانکہ یہاں پر گنجائش تھی، وہ کہتے کہ یہ ایک مسافر ہے، یہ ہے، لیکن انہوں نے کہا رجل یہدین السبیل، یہ ایک صاحب ہے جو ہمیں راستہ دکھلا رہے ہیں. وہ یہ سمجھا کہ راستے کا رہبر ہے، اور انہوں نے مراد لیا آخرت کا رہبر ہے. یہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولا. حتیٰ کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، مسجد کے اندر آئے گرفتار کرنے کے لیے ایجنسی والے، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سیدھے سادے لباس کے اندر ملبوس تھے، دھوتی پہنے ہوئے، ململ کا کرتا پہنے ہوئے. اب اس نے دیکھا مسجد میں کوئی نہیں، وہ سمجھا یہ کوئی خادم وادم ہے. ان کا خیال یہ تو اتنا بڑا آدمی جس نے پوری تحریک اٹھائی ہوئی انگریزوں کے خلاف، تو وہ جھبا قبا پہنا ہوا ہوگا، بڑا عمامہ باندھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ ایک لشکر ہوگا. ان کو کیا پتا چھپر والی مسجد کے اندر ایک معمولی سے لباس میں ملبوس شخص یہی عالمی لیڈر ہے. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. جب اس نے پوچھا قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی یہاں پر تھے. اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا کہ 2 سیکنڈ پہلے وہ 2 قدم وہاں کھڑے ہوئے تھے، 2 منٹ پیچھے ہو گئے، تو اب جو ہے وہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ یہاں مجھے انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے. الصدق ینجی والکذب یہلک. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وارنٹ جاری ہوا کہ حضرت گنگوہی کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے پاس اسلحے کی خبر مخبر نے دی تھی کہ اسلحہ ہے.
تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، ان سے پوچھا تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ تو انہیں اپنی تسبیح دکھائی، کہنے لگے ہمارا اسلحہ تو یہ ہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، کہیں گے ہمارے مؤذن جی کو کہاں سے پکڑ کے لیا ہے؟ مؤذن جی یعنی مؤذن صاحب کو کہاں سے پکڑ کے لیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسے ہی ملنگ سا آدمی ہوگا، اس نے چھوڑ دیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور ثواب بھی دیتی ہے، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور تباہی بھی لے کے آتا ہے۔ اچھے بھلے کاروبار کو ہم اپنے ہاتھ سے حرام کرتے ہیں جھوٹ بول کر، حتیٰ کہ یہ بھی مزاج بن گیا ہے، خریداری کہیں سے کی اور کسی کمزور دکاندار کو جا کے واپس کر دیا، تم سے لے کے گیا تھا میرے پاس رسید نہیں، لو اب تم لو، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہنستے ہیں کہ ہم نے کیسا دھوکہ دیا، اور اس پہ خوش ہوتے ہیں، ٹھٹے مارتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ یقین کیجئے معاشرے سے جھوٹ ختم ہو گیا تو معاشرے کے 70% مسائل حل ہو جائیں گے۔ بلدیہ والا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا، وزیر جھوٹا دعویٰ نہیں کرے گا، جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا، مختلف مہک والے جھوٹ نہیں بولیں گے، بجلی والے جھوٹ نہیں بولیں گے، گیس والے جھوٹ نہیں بولیں گے، کپڑے والے جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ والا ملاوٹ کر کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طریقے سے تمام زندگی کے شعبوں کو لے لیجئے تو آپ کے پاس خالص چیز نکل کے آ جائے گی۔ آج اس جھوٹ کی نحوست سے نہ دوائیں خالص، نہ غذائیں خالص، نہ لباس خالص، نہ معاشرہ خالص، حتیٰ کہ شادی کرنے جائیے تو آپ کو یہ بھی، یعنی آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، کہتے ہیں یار چلو بیچارے کی شادی ہو جائے۔ ارے تم جو ہے شادی ہو جائے یہ تم کہہ رہے ہو، لیکن اس کو تم کس مصیبت میں سامنے والے خاندان والوں کو ڈال رہے ہو؟ تم نے جھوٹی گواہی دے کر تم نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ اس بیچارے نے تمہاری گواہی پہ شادی کر دی، بعد میں وہ چلتا پھرتا ایک جو ہے انگارہ ہے، جب چاہے کسی کی ہتھیلی پہ رکھ دیجئے، اس کی ہتھیلی جلا دیجئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بس آج کا پیغام میرے لیے بھی یہی ہے، اور میرے بچوں کے لیے بھی یہی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بت پرستی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے جو بھی جملہ نکلے گا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کل اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ سوچ کے بات کیجئے کہ کل عدالت کے اندر اس کو ثابت کرنا پڑے تو میں ثابت کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا؟ تو اللہ کی عدالت اس دنیا کی عدالت سے زیادہ خطرناک ہے، وہاں کوئی اپنی گواہی سے ہٹ نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق